نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: یقیناً شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دے شراب کے ذریعے اور جوئے کے ذریعے، اور تمہیں اللہ تعالیٰ کے راستے سے روک دے اور نماز پڑھنے سے روک دے، تو کیا تم باز نہیں آؤ گے؟ برادران اسلام، یہ آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، پارہ نمبر 7 ہے، سورۃ المائدہ ہے، اور اس کی آیت نمبر 91 ہے۔ ترجمہ آپ نے سن لیا ہے، اس کا مفہوم مختصر طور پہ سماعت کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند چیزوں کا یہاں ذکر فرمایا ہے۔ پہلی بات یہ کہ شیطان یہ چاہتا ہے، شیطان کی چاہت بیان کی، اللہ کی چاہت یہ نہیں ہے۔ شیطان کی چاہت الگ ہے، اللہ تعالیٰ کی چاہت الگ ہے۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ وہ تمہارے درمیان بغض، نفرت، عداوت اور دشمنی پیدا کر دے۔ اللہ یہ نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ تو تمہارے درمیان محبت، پیار، الفت، اتفاق اور اتحاد چاہتا ہے۔ اب یہ شیطان یہ کام کرتا کن ذرائع سے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں 2 ذریعے بیان کیے ہیں۔ نمبر 1، شراب کے ذریعے۔ شراب میں ہر قسم کا نشہ بھی آ گیا۔ شراب کے ذریعے یہ شیطان جو ہے تمہارے درمیان دشمنی، نفرت، بغض، عداوت، دلوں میں میل کچیل ڈالنا چاہتا ہے۔ اور دوسری چیز ہے جوا۔ جوئے کے ذریعے شیطان تمہارے دلوں میں نفرت، بغض، اناد، کینہ، کدورت، تکبر، دشمنی، نفرت، یہ چیزیں ڈالنا چاہتا ہے۔ اور ایک بات وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ دونوں کام کروا کے تمہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے روک دے۔ یعنی جب تم شراب پیو گے اور جوا کھیلو گے تو اس کے نتیجہ تمہیں یہ بھگتنا پڑے گا کہ وہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے روک دے اور نماز پڑھنے سے روک دے، کیونکہ شرابی بندہ نہ تو نماز کے قریب آئے گا، نہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے قریب آئے گا۔ اسی طرح جواری بندہ، جوا کھیلنے والا، سٹا کھیلنے والا، نہ تو اللہ کے ذکر کے قریب آئے گا اور نہ ہی نماز کے قریب آئے گا۔ شیطان یہ 2 کام کروا کے 2 بڑے مقاصد حاصل کرنا چاہتا ہے کہ تمہیں شراب کے نشے پر لگائے اور تمہیں جوئے پر لگائے۔ جب تم یہ کام کرنے لگو گے تو پھر تمہیں اللہ تعالیٰ سے دور کر دے گا، اللہ کے پیارے رسول سے دور کر دے گا۔ اور کرے گا کس طرح؟ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دور کر کے۔ اب اللہ کے ذکر میں ساری چیزیں آ گئی، سارا اسلام آ گیا، یعنی پورے اسلام سے، پورے دین سے، پوری شریعت سے وہ تمہیں دور کرنے کی کوشش کرے گا۔ اور اہم ترین چیز جو ہے وہ نماز سے تمہیں دور کرے گا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے سوالیہ انداز میں ارشاد فرمایا، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو پس کیا تم باز نہیں آؤ گے؟ یعنی شیطان کی پیروی سے تم باز نہیں آؤ گے۔ کیا مطلب؟ شراب پینے سے باز نہیں آؤ گے، جوا کھیلنے سے باز نہیں آؤ گے۔ اگر باز نہیں آؤ گے تو تمہارا انجام وہی ہوگا جو شیطان چاہتا ہے، اور اگر باز آ جاؤ گے تو پھر تم نمازی بھی بن جاؤ گے، اللہ کا ذکر کرنے والے بھی بن جاؤ گے۔ اور اگر باز نہیں آؤ گے، نماز بھی تمہاری جائے گی اور اللہ تعالیٰ کی یاد بھی تمہارے دلوں سے نکل جائے گی۔ تو تمہیں باز آ جانا چاہیے، باز آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے گویا کہ وعید سنائی ہے، دھمکی آمیز الفاظ استعمال کیے ہیں۔ تو کیا تم باز نہیں آؤ گے؟ یعنی اللہ کی بات نہیں مانو گے، اللہ کے رسول کی بات نہیں مانو گے؟ کیا شیطان کے نقش قدم پر چلو گے؟ شیطان کو اپنا رہبر و رہنما بناؤ گے شراب پی کر اور جوا کھیل کر؟ برادران اسلام، شراب بھی حرام ہے اور جوا بھی حرام ہے۔ دونوں کا مرتکب کبیرہ گناہوں کا مرتکب ہے۔ شراب پینے والا بھی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اور جوا کھیلنے والا بھی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ شراب اصل میں شراب کیا ہے؟ اصل میں شراب کہتے ہیں انگوری شراب کو، جو شراب انگور سے بنتی ہے وہ اصل شراب ہوتی ہے، باقی سب اس کی فوٹو کاپیاں ہیں۔ دیگر بھی شراب کی قسمیں، مثلا گندم سے شراب بنتی ہے، دیگر کئی چیزوں سے شراب بنتی ہے، لیکن یہاں جس شراب کا ذکر ہو رہا ہے وہ ہے خاص طور پر انگور سے بننے والی شراب۔
جس میں شدید قسم کا نشہ ہوتا ہے، یہ بالکل حرام قطعی ہے۔ جو اس اصلی شراب کو حلال کہے، اس کے ایک قطرے کو بھی حلال کہے، وہ کافر ہو جائے گا، دائرہ اسلام سے نکل جائے گا، چونکہ اس نے اللہ کے حرام کو حلال کہہ دیا ہے۔ تو یہ جو شراب ہے، باقی جتنی بھی شرابیں ہیں جن میں نشہ ہوتا ہے وہ سب اسی کیٹیگری میں آئیں گی، لیکن مین یہاں جو شراب مراد ہے وہ میں نے عرض کر دی ہے۔ باقی ایسی جس چیز سے بھی شراب بنے، کھجور سے بھی شراب بنائی جاتی ہے، گندم سے اور کئی غذاؤں سے شراب بنائی جاتی ہے، تو شراب ایسی بن جائے کہ وہ نشہ پیدا کر دے تو وہ حرام ہو جائے گی۔ یعنی ایک عام بندے کو نشہ پیدا کر دے، جو عادی مجرم ہوتا ہے، پکا شرابی ہوتا ہے، اس کو تو بڑی بڑی شرابوں سے بھی نشہ نہیں ہوتا، اس کا اعتبار نہیں ہے۔ یعنی پہلی مرتبہ اگر کوئی بندہ اسے ٹچ کرتا تو اسے نشہ ہو جاتا، یہ مراد ہے۔ تو اس سے یہ قانون نکل آیا کہ اصل میں شراب کو کیوں حرام قرار دیا گیا؟ نشے کی وجہ سے، چونکہ نشے کی حالت میں بندے کو حلال حرام کی تمیز نہیں رہتی، بہن بیٹی کی تمیز نہیں رہتی، اچھے برے کی تمیز نہیں رہتی، غلط اور صحیح کی تمیز باقی نہیں رہتی، اس وجہ سے اللہ نے حرام قرار دے دیا۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کر دی ہے، کل مسکرین حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے، ہر نشہ آور، یعنی شراب تو حرام ہے ہی ہے، شراب کی طرح جو بھی چیز نشہ پیدا کرے گی وہ حرام ہے، نام لینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ نشے کو اسلام قبول نہیں کرتا۔ اب وہ نشہ بھنگ سے ہو جائے، چرس سے ہو جائے، نکوٹین سے ہو جائے، نشے کے ٹیکوں سے ہو جائے، یا کوئی اور چیزیں ہیں، یہ مختلف جڑی بوٹیاں بھی، بوٹی پینا جس کو کہتے ہیں، یہ استعمال کی جاتی ہیں، ان سے بھی نشہ ہو جاتا ہے، یا نشے والا پان یا نشے والی نسوار بھی اگر کوئی استعمال کرے گا حرام ہوگا، چونکہ مین چیز اس میں پائی جا رہی ہے نشہ آوری، نشہ لانا۔ تو نشہ آور جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے وہ ادویات کی شکل میں ہے اور چاہے وہ نشہ آور چیزوں کی شکل میں ہے، وہ تمام چیزیں حرام ہے، ان کے استعمال سے رکنا مسلمان پر لازم ہے۔ کوشش فرمائیں خود بھی نشے سے ہم سب کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور اپنے گھر میں کوئی ایسا بندہ نہ پیدا ہونے پائے کہ جو نشئی بن جائے، نشہ آور بن جائے، ورنہ نشیوں کا جو آج کل حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ تقریباً اللہ معاف فرمائے، قوم کے ایک بڑے حصے، ایک چھوٹے حصے کو چھوڑ کر قوم کی اکثریت میں بہت سارے لوگ ایسے پائے جاتے ہیں جو نشہ کرتے ہیں، کیا غریب، کیا امیر، کیا چھوٹے، کیا بڑے، کیا نوجوان، کیا بوڑھے، اور سکولوں کالجوں کے لڑکے اور لڑکیاں اتنے زیادہ نشے پر لگے ہوئے ہیں، حد کر دی انہوں نے۔ آئس کا نشہ ہے، شیشے کا نشہ ہے، اور پتہ نہیں کیا علائیں بلائیں آ رہی ہیں، باہر سے آتی ہیں، وہ پڑھنے کے نام پہ سکولوں کالجوں اور یونیورسٹیوں میں داخل ہو جاتے ہیں، خاص طور پہ یونیورسٹیوں میں جو بڑے لیول کی ہیں، ان میں بہت زیادہ نشہ آور چیزوں کا استعمال ہوتا ہے، اور والدین تنگ ہوئے پڑے ہیں، اب رو رہے ہیں، تو یہ نشے نے برباد کیا ہے۔ تو نشہ آور چیز جو میرے بھائیوں حرام ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنی فیملی کو بچائیں، اور کوئی بھی چھوٹی موٹی چیز، یہ جو سگریٹ ہے، یہ نشہ تو اگرچہ نہیں ہے مکمل، لیکن یہ نشے کے قریب لے جانے والی ایک چیز ہے، بدبودار چیز ہے، منہ میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے، مناسب نہیں ہے۔ تمباکو کا استعمال ہے، یہ انتہائی ناپسندیدہ، انتہائی مکروہ، اور بعض علماء کے نزدیک یہ مکمل ہی ناجائز ہے سگریٹ پینا۔ تو سگریٹ سے اپنے آپ کو بچائیں۔ خود سگریٹ کے اتنے زیادہ نقصانات ہیں، خود اس کی ڈبی پہ لکھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح سگریٹ کے علاوہ حقہ، یہ بھی انتہائی ناپسندیدہ ہے، اگرچہ حرام نہیں ہے، نیچے درجے میں ہے، یعنی مکروہ، ناپسندیدہ، منہ میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ ان چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اچھی اچھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی ہیں، وہ کھائیں پئیں، بری چیزوں کے قریب کیوں جاتے ہیں؟ تو میرے بھائیوں، اس قرآن پاک کی آیت نے ہر نشہ آور چیز کو حرام قرار دے دیا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حرام قرار دے دیا ہے۔ تو ہر قسم کے نشے سے خود بچنا ہے، دوسروں کو بچانا ہے۔ تمباکو کے بارے میں ایک لفظ کسی نے بڑا پیارا اس کا مطلب نکالا ہے کہ تمباکو ایک ایسی چیز ہے، اس کو نہ پئیں۔ کیوں؟ تمباکو خود کہہ رہا ہے کہ مجھے نہ پیو۔ کیسے کہہ رہا ہے؟ تمباکو، تا میم با الف کاف واو، تمباکو، تمباکو خود چیخ چیخ کے اس کا ایک ایک حرف چیخ کر کہہ رہا ہے یار مجھے نہ پیو ورنہ برباد ہو جاؤ گے۔ کیسے؟ تمباکو کا معنی بنتا ہے تم مت بنو استعمال کرنے والے، تمباکو مت بنو استعمال کرنے والے۔ خود تمباکو ہی کہہ رہا ہے کہ یار مجھے استعمال نہ کرو، میں تمہارا بیڑا غرق کر دوں گا، مجھ سے دور رہو، مجھ سے دور ہو جاؤ۔ اور ایک شاعر نے بڑا پیارا شعر لکھا ہے اس تمباکو کے حوالے سے، اس نے لکھا ہے کہ تمباکو نوش را سینہ سیاہ است گر باور نہ داری نے گواست۔ تمباکو پینے والے کا سینہ کالا سیاہ ہو جاتا ہے، اگر یقین نہیں آتا بھائی میرے پاس گواہ تو موجود نہیں، اس کا سینہ چیرے اور چیک کریں۔ یہ شاعر کہہ رہا ہے
کہتے یار میرے پاس گواہ تو موجود نہیں ہے، یہی ہو سکتا ہے، اس کا سینہ چیر کے آپ چیک کر لیں، آپ کو اس کا سینہ اور دل کڑا سیاہ ملے گا، کیونکہ تمباکو پی پی کے دھوئیں کے اثرات کے ذریعے اس کے پھیپھڑے تباہ، دل تباہ، اور اندر کی دنیا بہت زیادہ حد تک تباہ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو ہر قسم کے نشے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کے جوئے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔